رضا الحق صاحب یہ فرمائیے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے، آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، روس اور یوکرین کے تنازع کو ہم پہلے تو تاریخی پس منظر میں سمجھیں، کیونکہ یہ تاریخی پس منظر کو دیکھ کر ہی اس وقت جو حالات سامنے آ رہے ہیں ان کا ادراک ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے. ٹھیک. 2-3 صدیوں سے یا اس سے زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو روس اور اس کا پورا علاقہ ہے، یوکرین اس کا انٹیگرل پارٹ رہا ہے، یعنی اس کا حصہ ہی رہا ہے شروع سے. جی. چاہے آپ زاروں کے دور میں دیکھیں جو کہ بولشوک ریولوشن سے پہلے تھا، یا بولشوک ریولوشن کے بعد جو سوویت یونین وجود میں آیا اس کے بعد دیکھیں، یہاں تک کہ 1989 میں سوویت یونین کا افغانستان میں شکست ہوئی، 1991 میں سوویت یونین شکست اور ریخ کا شکار ہو گیا اور نئی مملکتیں وجود میں آ گئیں، نئے ممالک وجود میں آ گئے. یوں کہہ لیں 2 حصوں میں ہمیں وہ خاص ممالک نظر آئے، ایک ایشیا کی طرف، ایک یورپ کی طرف، یعنی ماسکو کے قریب. جی. ایشیا کی طرف جو ممالک تھے ان کا تو ہم تفصیلی ذکر نہیں کریں گے، آج کا موضوع نہیں ہے، یعنی کہ آذربائیجان، ازبیکستان وغیرہ. ہم یہاں پہ کوئی کرائسس نہیں چل رہا، یہاں پہ کرائسس نہیں چل رہا، سیٹلڈ ہیں اور کمزور ہیں، اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس حوالے سے نہیں جو آج کی ہماری گفتگو ہے. آج کی گفتگو میں جو 3 ہمیں میجر ایریاز نظر آتے ہیں، ان میں ایک یوکرین، کیو جس کا دارالحکومت ہے. عام طور پہ یہ جو مغربی ہم سنتے ہوں گے ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی، جب ملک کا نام لیتے ہیں اس کے دارالحکومت کے سنونیمس بھی کر کے، یعنی اس کے نام کے ساتھ بھی لیا جاتا ہے. دوسرا تھا بیلاروس، منسک جیسے کہا اس کا دارالحکومت ہے. تیسرا تھا جارجیا، تبلیسی جس کا دارالحکومت ہے. اب ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو جب یہ سوویت یونین شکست کا شکار ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے ممالک بن گئے. چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ سوویت یونین کے یعنی رشیا کے مقابلے میں تو چھوٹے ہی تھے نا، رشیا کے مقابلے میں تو چھوٹے ہیں، لیکن یورپ میں یہ جو یوکرین ہے رقبے کے اعتبار سے یورپ کا رشیا کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے. جی، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، ہوا یہ کہ رشیا اس وقت بہت کمزور تھا، اور کمزور اس قدر تھا کہ وہ ایک دور وہ بھی تھا جب وہ چاہ رہا تھا، اس کی خواہش تھی اور اس نے خواہش کا برملا اظہار کیا کہ مجھے نیٹو کا حصہ بنا دیا جائے. امریکہ نہیں مانا، یورپ نہیں مانا، بہرحال وہ مغربی یورپ جو ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اس دوران ہم نے یہ دیکھا کہ 1990s میں اور ارلی 2000 میں، اس دوران میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ 1994 میں یوکرین نیٹو کا حصہ بن گیا، لیکن 2013 میں جا کے پھر چھوڑ دیا گیا. اور 2013 میں کیوں چھوڑا ابھی ہم اس کا ذکر کریں گے بعد. ہوا یہ کہ ارلی 2000s میں ہم دیکھتے ہیں رشیا دوبارہ نشت ثانیہ اس کی ہونی شروع ہوئی پیوٹن کے انڈر. پیوٹن پہلے پرائم منسٹر تھا، پھر پریزیڈنٹ بنا. اسی دوران میں امریکہ اور یورپ نے جتنی اپنی کوششیں کی ہوئی تھیں، اور وہ کوششیں کیا تھی، ایک تو مشرقی یورپ کے ممالک پولینڈ، رومینیا وغیرہ جو پہلے کسی دور میں سوویت یونین کے ساتھ تھے، یعنی کمیونسٹ ممالک تھے. پولینڈ کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ایک تو رشیا کے بہت قریب ہے، بارڈر ایریا. دوسرا ساتھ یہ کہ یہ جو نیٹو کے مقابلے میں وارسو پیکٹ بنا ہوا تھا، یعنی ان ممالک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے، اور وارسو پولینڈ کا دارالحکومت ہے اصل میں، تو اس لیے اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ تھی. اچھا، ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مغربی یلغار وہاں پہ ہوئی تو یہ سارے مغرب زدہ ہونا شروع ہو گئے، معیشت کے حوالے سے بھی، سیاست کے حوالے سے بھی، عسکریت کے حوالے سے بھی، تمام معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں مغرب نے ان کو بہت فنڈنگ بھی دی، بہت اسلحہ بھی دیا. یوکرین بھی انہی ممالک میں سے ایک تھا. سب سے پہلے روس نے جو ایک اپنا اگریسو انٹینٹ شو کرنی شروع کی وہ 2008 میں ہمیں جارجیا میں نظر آئی. اور جارجیا کے جو 2 علاقے ہیں وہ سیشیا اور اخبازیا، یہاں پہ جارجیا کے اوپر اٹیک کر کے رشیا نے تقریباً 18 دن کی یہ جنگ 2008 میں چلی، 1 اگست سے 18 اگست تک، اور ان کو سمجھ نے علیحدہ کر لیا. اس کے بعد سیز فائر ہو گیا، لیکن آج بھی جارجیا کا جو 20% علاقہ ہے وہ رشین کنٹرول میں ہے. ہوا یہ تھا کہ سن 2004 میں یوکرین کا جو صدر تھا ینکووچ، جو بعد میں صدر بنا 2010 میں، اس نے کوشش کی کہ وہ میں پرو رشین گورنمنٹ لے کے آؤں، لیکن وہ پہلے ناکام ہو گیا. رشیا کوشش کرتا رہا، دوسری طرف سے مغرب بھی کوشش کرتا رہا کہ ہمارے لوگ وہاں پہ رہیں. بہرحال 2010 میں ینکووچ وہاں پہ صدر بن گیا. 2014 میں اس نے پرو رشین پالیسیز، یعنی جسے کریملن پالیسیز کہا جاتا ہے، وہ خاص بالکل سر عام اپنانی شروع کر دی. جب وہ ہوا تو مغرب کی طرف سے وہاں انتشار پھیلایا گیا. انتشار اس طرح پھیلایا گیا کہ وہاں پہ اپنے مشنز بھیج کر، ڈپلومیٹک سپورٹ بھیج کر، اور کچھ اطلاعات کے مطابق فوجیں بھی بھیج کر وہاں پہ کچھ علاقوں میں، جو خاص علاقے تھے ڈونیسک اور لوہانسک کے، اور ڈونباس جو وہاں پہ ایک ان کا سب سے بڑا یوکرین کا آپ کہہ لیں کہ صنعتی علاقہ ہے، وہاں پہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ تختہ الٹ دیا جائے اس شخص کا، اور بعد میں وہ کامیاب بھی ہو گئے. لیکن رشیا نے اس وقت کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ فوری طور پہ جو کرائمیا کا علاقہ ہے، مسلم میجورٹی ایریا تھا، ایک ریفرینڈم بھی کروایا گیا وہاں پہ. مغرب تو کہتا ہے کہ وہ متنازع ریفرینڈم تھا، لیکن باہر ریفرینڈم ہوا.
اور پھر یہ کہ اس کو اپنے ساتھ ضم کر لیا. لیکن آج تک اس علاقے میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ لیکن وہ آسانی سے ضم نہیں ہوا تھا, وہاں پہ جنگ ہوئی تھی باقاعدہ, 15,000 جو ہے انسانی جانیں تلف ہوئی تھی. وہ اس لیے کہ وہاں پہ کچھ ایسے پاکٹس بھی تھے کہ جو ویسٹرن سپورٹ کے تھے, اور کچھ ایسے پاکٹس بھی تھے کہ جو رشیا کے ساتھ, اور زیادہ تر پاکٹس وہی تھے کہ رشیا کے ساتھ جو ملنا چاہتے تھے. اور اسی لیے آج اس کے بعد اب تک وہاں پہ انریسٹ نہیں ہمیں دیکھنے میں آیا. قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ پوری سچویشن دیکھیں, اور پھر یہ کہ ابھی حال ہی میں بیلاروس نے تو اپنا پورا سسٹم ہی وائنڈ اپ کر کے آٹوکریٹک رول لا کے کرملن کے پرو کرملن بن گیا, یعنی پرو رشیا بن گیا. اب اس صورتحال میں جو بنیادی وجوہات ہیں وہ ہمیں 3 بنیادی وجوہات بہت کلیئرلی نظر آتی ہیں. نمبر 1, رشیا کے لیے, اور وہ 3 بنیادی جو وجوہات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں نا, وہ یہ نہیں ہے کہ رشیا کیا چاہتا ہے. رشیا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں. رشیا ڈیفینسو پوزیشن میں ہے, ٹو بی ویری فرینک. رشیا کی وہ پوزیشن نہیں ہے اس وقت دنیا میں کہ وہ اسرٹ کر سکے اپنے آپ کو, پھیلاؤ کی بات کر سکے. رشیا کو یہ معلوم ہے کہ میرے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی جسے کہتے ہیں, اور اس کے اندر پولینڈ بھی شامل ہے مغرب کے ذریعے. اس کے اندر یوکرین ایک اہم پرزہ ہے اس پوری پالیسی کا مغرب کے ذریعے. رشیا یہ کہتا ہے کہ کسی صورت میں بھی یوکرین نیٹو کا ممبر دوبارہ نہ بن سکے, اور EU کا ممبر بھی نہ بن سکے. جو نیٹو کا چیف ہے یان اسٹالٹنبرگ, اس نے تو 2008 میں کہہ دیا تھا کہ نیٹو کا ممبر بنے گا, دوبارہ بھی بنے گا اگر ختم کر بھی دیتی ہے اس کی ممبرشپ. بہرحال ایک تو یہ میجر ریڈ لائن ہے جو رشیا صدر پیوٹن اور ان کے کرملن کی طرف سے بڑی کلیئرلی سامنے آتی ہے, نمبر 1. اور کیونکہ اس سے رشیا کی ایگزسٹنس, اس کی بقا اور سلامتی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. دوسری چیز اسی سے ملی ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آگے بڑھ کے رشیا کو گرم پانیوں تک ایکسیس چاہیے ہوتا ہے, اور گرم پانیوں تک ایکسیس سے مراد ان کے معیشت کے حوالے سے بھی, ان کی عسکری پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیریا کے اندر جب یہ معاملہ پورا ہوا تھا, رشیا کیوں ایک دم کود پڑا تھا, اس لیے کہ گرم پانیوں تک رسائی کا ایک پورٹ ترتوس وہاں پہ رشیا کا موجود تھا اس کو بچانے کے لیے. اسی طرح اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ گرم پانیوں پہ پہنچنے کی, تو وایا افغانستان ادھر بھی کوشش کرتا رہا نا پاکستان کی طرف سے پہنچنے کی بھی, یقیناً وہ بھی اس نے کوشش کی, آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی, اس کی کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن وہ تو ڈائریکٹ ایکسیس اس کا موجود تھا نا. جی بالکل. اور ابھی بھی رشیا کا ایک ڈائریکٹ ایکسیس جو گرم پانیوں تک بنتا ہے وہ وہی ہے جو اس کا سیواسٹوپول سے لے کر, یعنی کہ بلیک سی سے, سی آف مرمرا سے ہو کر, اور یہ اس کا مطلب یوکرین سے گزرتا ہے راستہ, اور یوکرین کی امپورٹنس آ گئی. اس کے ساتھ آگے بڑھیں تو پھر وہ میڈیٹرینین سی, اور اس سے آگے بڑھیں تو اٹلانٹک سی. تو اس لیے یہ بھی اس کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے. اور تیسری اس کے ساتھ یہ ملا دیں کہ یہ جو گیس کا معاملہ, بہرحال اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں بات ہوگی. یورپ کو جو گیس پرووائڈ کی جاتی ہے رشیا کی طرف سے, یہ دونوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے. یورپ کے لیے یوکرین ہی ہے, اور ایک حصہ اس کا یوکرین کے ذریعے ہے, یعنی کہ وہ یورپ کے لیے بھی اہمیت کی حامل ہے, رشیا کے لیے بھی اہمیت کی حالت ہے. اس کو اپنی اکانومی بھی تو بچانی ہے نا. تو یہ کچھ اجمالی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسے فیکٹرز ہیں, کچھ بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ یہ تنازع سامنے نظر آ رہا ہے.